بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک حضرت امام زین العابدین کے بارے میں ہے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد جب قیدی بنے تو آپ ایک مرتبہ دمشق کے قید خانے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کی نظر ایک شکاری پر پڑی جو ایک ہرن کا بچہ پکڑ کر یزید کے دربار میں لے کر جا رہا تھا، اور اس شکاری کے پیچھے اس بچے کی ماں یعنی ہرن چل رہی تھی۔ جیسے اس نے امام زین العابدین کو دیکھا تو کہنے لگی، اے لجپالوں کے لجپال بیٹے، میری مدد کیجیے، یہ شکاری میرے بچے کو لے کر جا رہا ہے۔ آپ نے ہرن کی آواز سنی اور شکاری کو بلایا۔ جب وہ شکاری آیا تو کہنے لگا، آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ آپ نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو اور ہاتھ میں کیا ہے؟ تو شکاری کہنے لگا، میاں جی، میں سارا دن گزار کر ایک شکار کیا ہے اور یہ ہرن کا بچہ میرے ہاتھ لگا ہے۔ اب میں اس کو جا کر یزید کے دربار میں دوں گا، کیونکہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کی ناف سے کستوری نکلتی ہے، اور اسے بیچ کر اپنی ساری زندگی آرام سے گزاروں گا۔ یزید مجھے انعامات عطا کرے گا اور چند دن آرام سے گزر جائیں گے۔ تو امام زین العابدین فرمانے لگے، اچھا، اگر ہم کہیں کہ تم اسے آزاد کر دو، تو شکاری آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ ان شامیوں میں سے نہیں، اور کہنے لگا، میں نے سارا دن گزار کر یہ چھوٹا سا شکار کیا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں۔ شکاری نے ہرن کا بچہ چھوڑ دیا۔ جب شکاری جانے لگا تو آپ نے آواز دی اور کہا، تم ایسے خالی ہاتھ جا رہے ہو، اپنا انعام تو لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا، آپ ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، بھلا آپ مجھے کیا انعام دیں گے؟ آپ فرمانے لگے، اے شخص، تم نے صرف زہری لباس دیکھا ہے، ہتھ کڑیاں دیکھی ہیں، لیکن تم نے فاطمہ کا نواسہ زین العابدین نہیں دیکھا، جو تھیلی میں مٹی ڈال کر لے آؤ۔ لیکن وہ آپ کے خلاف سے بہت متاثر ہوا، چپ کر کے گیا اور تھیلی میں مٹی ڈال کر لے آیا۔ امام زین العابدین کے سامنے مٹی کا تھیلا لا کر رکھ دیا۔ آپ نے ہاتھ لگایا اور پھر کھولنے کا حکم دیا تو شکاری نے دیکھا کہ یہاں مٹی بھر کے لایا تھا، اس کی جگہ اب سونے، چاندی اور جوہرات کے دانے موجود ہیں۔ جب شکاری نے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، حضور، مجھے بتاؤ آپ کون ہیں؟ امام زین العابدین فرمانے لگے، پہلے تو آپ مجھے یہ بتاؤ، آپ کافر ہو یا مسلمان؟ تو وہ شکاری کہنے لگا، الحمدللہ، میں مسلمان ہوں۔ پھر امام زین العابدین فرمانے لگے، تمہیں کلمہ آتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، جی۔ پھر آپ نے کہا کہ پڑھ کے سناؤ۔ شکاری نے کہا، لا الہ الا اللہ۔ امام زین العابدین نے فرمایا، بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر شکاری نے کہا، محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین فرمانے لگے، میں انہی کا ہی نواسہ ہوں۔ اس کے بعد وہ شکاری ہیرے جوہرات والی تھیلی اٹھا کر جانے لگا۔ رستے میں سے خیال آیا، پتہ یہ ہیرے جوہرات نقلی ہوں۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے وہ ایک جوہری کی دکان پر گیا اور دانہ نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھا اور پوچھا کہ یہ بتاؤ، یہ اصلی ہے یا نقلی؟ جوہری نے جب اتنا قیمتی ہیرا دیکھا تو کہنے لگا، سچ بتاؤ، تم نے یہ ہیرا کہاں سے لیا ہے؟ شکاری کہنے لگا، کیوں، یہ اصلی نہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، آج تک میں نے کبھی ایسا ہیرا نہیں دیکھا۔ میری ساری دکان لے لو، لیکن اس کی قیمت پھر بھی ادا نہیں ہوگی۔ پھر وہ شخص اپنے شہر قبیلے کا امیر آدمی بن گیا۔ یہ خبر اڑتی اڑتی یزید کے دروازے پہنچی اور یزید کہنے لگا، بتاؤ، وہ ہرن کا بچہ کہاں ہے؟ تو میرے لیے لے کے آیا تھا۔ وہ شکاری سیدھا سادہ مسلمان تھا، اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ جب آپ کے لیے ہی لے کے آ رہا تھا، لیکن آپ سے بڑے رستے میں ایک شہنشاہ مل گیا، اس نے آزاد کرنے کا کہا تو کر دیا۔ پھر اس نے مجھے مٹی بھر کے لانے کو کہا اور ہاتھ لگایا تو وہ ہیرے بن گئے۔
جب یزید نے یہ بات سنی تو اس نے فوراً جلاد کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دو اور اپنے محل میں لٹکا دیا اور لاش اس کی بیوی کو بھیج دی۔ محترم ناظرین، جیسے ہی لاش اس کی بیوی تک پہنچی وہ رونے دھونے بیٹھ گئی۔ اس شکاری کا ایک ہی بچہ تھا۔ جب وہ گھر آیا اس نے دیکھا اس کی ماں رو رہی ہے۔ اس نے پوچھا، ماں کل تو میرا باپ زندہ تھا، آج کیا ہو گیا؟ تو اس نے سارا واقعہ اپنے بیٹے کو بتا دیا۔ جب بچے نے سارا واقعہ سنا لیا تو کہنے لگا، ماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم اسی کے پاس چلتے ہیں جس نے مٹی کی ٹکڑیاں سونے میں تبدیل کر دیں۔ جب اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی بات سنی تو اسے ساتھ لے کر حضرت امام زین العابدین کے پاس آئی۔ جب حضرت امام زین العابدین نے اپنے پاس ان کو آتے دیکھا تو فرمانے لگے، تم لوگ میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، حضور اس طرح یزید نے میرے والد کے ساتھ کیا ہے، آپ لہٰذا میرے والد کی قبر پہ جائیں، اگر آپ سونے کی ٹکڑیاں بنا سکتے ہیں میرے والد کو زندگی بھی بخش سکتے ہیں۔ پھر امام زین العابدین اس شکاری کی قبر پہ گئے اور کہا کہ اٹھ اللہ کے حکم سے۔ جب وہ اٹھ گیا تو اس نے کلمہ پڑھا اور کہا، حضور آپ نے مجھے کیوں اٹھایا؟ کیونکہ پھر یزید کو پتہ چل جائے گا، وہ مجھے پھر قتل کر دے گا، لہٰذا آپ مجھے سویا ہی رہنے دیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، تم غم نہ کرو، تم لوگ میری چادر کو پکڑو۔ جب وہ سب آپ کی چادر کو پکڑتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ جب تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھلتی ہیں، نیا شہر، نئے لوگ، نئی جگہ، نہ یزید کی حکومت نہ یزید کے سپاہی۔ پھر آواز آتی ہے، جو شکاری عیش کی زندگی جیو، اگر تیرے آنے والی نسلوں تک یزید تمہیں پکڑے یا تمہاری نسلوں کو کچھ کہے، مجھے امام سجاد نہ کہنا، مجھے سخی لجپال گھرانے کا نواسہ نہ کہنا، جاؤ عیش کرو۔ ناظرین، ہم کو چاہیے ہم پنجتن پاک سے محبت کریں اور اللہ رب العزت ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔